107 108 اور 109 انشاءاللہ 3 آیات کو آج ہم ترجمے کے ساتھ پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کریں گے، اور اس کے اندر ہمیں جو معلومات ملیں گی اللہ پاک نے اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 109 جو ہے اس کے اندر ذکر ہوگا ان لوگوں کا جو تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں، مبلغین جن کو کہتے ہیں، لوگوں کو تبلیغ کرنے والے، اور ان کی تربیت کی گئی ہے کہ دوسرے لوگوں تک پیغام پہنچانا کیسے ہے۔ ظاہر ہے جب پیغام پہنچایا جائے گا کسی کو کوئی بات بتائی جائے گی، ہو سکتا ہے آگے سے رد عمل اچھا نہ ہو، جس طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام مشرکین مکہ، کفار مکہ، ان لوگوں کو جب پہنچاتے تھے، وہ ان کو جب فرماتے کہ یہ جو کام تم کرتے ہو یہ غلط ہے، اور جو تعلیم میں تمہیں دے رہا ہوں اس کو یاد رکھو، اس کے مطابق عمل کرو۔ ان کا رد عمل بھی بڑا شدید تھا، اور یہ ہر نبی رسول کے ساتھ ہوا، اور ہر مبلغ کے ساتھ یہ معاملہ پیش آ سکتا ہے۔ جب آپ ایک آدمی کو کہتے ہو کہ تم یہ کام غلط کر رہے ہو، تو اس کو یار ایسے نہیں ایسے، تو یہ بڑے آسان طریقے سے اس کو سمجھانا ہوگا۔ ہو سکتا ہے آگے سے وہ آدمی لڑائی کے لیے تیار ہو جائے، وہ گالی پہ اتر آئے، وہ آپ کو برا بھلا کہے، تو ایسا انداز اپنانا چاہیے کہ اس کی اصلاح بھی ہو جائے، اور جو اچھی بات ہے وہ بھی اس تک پہنچ جائے، اور وہ آپ کی بات کو سن کر اس پر غور بھی کرے، اور غور کرنے کے بعد وہ اس صحیح راستے کی طرف آ جائے۔ یہ چیز جو ہے بہت ضروری تھی، آج کی آیت میں آپ یہ سمجھیں گے۔ اور اچھی بات آگے منتقل کرنا ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ جس کو صحیح بات کا علم ہو گیا ہے، کیوں نہ وہ ایک ہی بات ہو، لیکن اس کو یقین ہے کہ یہ قرآن و حدیث کی تعلیم کے مطابق، تو پھر اس کو آگے لوگوں تک پہنچائے۔ اگر یقین نہیں ہے، سنی سنائی بات ہے، جس طرح اکثر آج کل ہمارے ہاں یہ رواج ہے، سنی سنائی باتیں سوشل میڈیا کے اوپر ہم شیئر کر دیتے ہیں، اس کی یا اس کا یقین نہیں ہوتا کہ یہ بات درست ہے یا غلط، بات پیچھے سے کسی نے میسج کیا، ہم نے آگے فارورڈ کر دیا۔ تو یہ جو تبلیغ ہے یہ بھی ایک ابلاغ ہے نا، اس کو تبلیغ کہتے ہیں، آگے لوگوں تک بات پہنچانا۔ ایک تو یہ ہے جیسے میں اور آپ بیٹھے ہیں، اور ایک وہ بھی ہے نا کہ مجھے کسی نے میسج بھیجا، ایک بات میرے تک پہنچی، میں نے آگے فارورڈ کر دیا، دوسروں تک بات پہنچ گئی، میں نے بغیر تصدیق کے، بغیر تسلی کے کسی نے میری طرف بھیج دیا، میں نے آگے بھیج دیا، اس نے آگے بھیج دیا، اور حقیقت میں وہ بات غلط تھی، قرآن اور حدیث سے اس کا تعلق نہیں تھا، تو سارے مجرم بن جائیں گے۔ تو الحمدللہ یہ جو ہمارا پروگرام ہے، یہ روزانہ قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ سننے کی اور پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ یہ یوٹیوب کے اوپر چینل ہے ترجمۃ القرآن و زین القرآن، اس کو سنیں، آگے لوگوں تک پہنچائیں، شیئر کریں، یہ بھی ایک تبلیغ ہے۔ اس کو یہ نہیں ہے کہ آپ سن کے اس کو ادھر ہی بلاک کریں، روک رکھیں، بلکہ آگے بھی یوٹیوب کے اوپر ترجمۃ القرآن اور زین القرآن اس نام پر یہ چل رہا ہے، اور یہ روزانہ کا پروگرام جو ہے اس کے اوپر جاتا ہے، اور جو بھی اس سے مستفید ہونا چاہتا ہے آگے دوستوں تک پہنچائیں، تاکہ ان کو قرآن مجید کا جو صحیح علم ہے لفظی ترجمے کے ساتھ ان تک یہ بات پہنچ جائے۔ تو چلتے ہیں آیت نمبر 107۔ اتبع ما اوحی الیک من ربک لا الہ الا هو واعرض عن المشرکین۔ اب اس کے اندر اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ پیارے، آپ نے
جو فریضہ تھا آپ کا ادا کر دیا، آپ نے ان تک لوگوں تک میری بات پہنچائی اور بڑی خوبصورتی سے پہنچائی۔ آپ جو ہے نا، آپ ان کی وجہ سے پریشان نہ ہوا کریں، غمگین نہ ہوا کریں۔ یعنی جو مبلغ ہوتا ہے اس کو پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ میری بات یہ مان کیوں نہیں رہے۔ مبلغ کا کام ہے لوگوں تک صحیح ابلاغ کرنا، صحیح تعلیم پہنچانا، یہ مبلغ کا کام ہے۔ آگے کوئی عمل کرے نہ کرے یہ ان کی مرضی۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کرتے ہیں، رزلٹ کیا آتا ہے؟ گنتی کے لوگ، اگر وہ پریشان ہو جاتے چھوڑ دیتے تو نتیجہ یہ بھی نہ نکلتا۔ فرمایا اللہ پاک نے پیارے آپ پریشان نہ ہوا کریں، بس آپ کیا کریں، اتبع، پیروی کرتے رہیں، آپ چلتے رہیں، ما، اس چیز کی، اوحیا، جو وحی کی جاتی ہے، الیک، آپ کی طرف، میں رب کا، آپ کے رب کی طرف سے۔ اے میرے لاڈلے ابھی، میری طرف سے آپ کی طرف جو وحی کی جاتی ہے بس آپ اس کے مطابق چلتے رہیں، آپ اس کے مطابق عمل کرتے رہیں۔ لا الہ الا ہو، وہی جملہ ہے جو ہمارے کلمے کا پہلا حصہ کلمہ توحید، اللہ کے بغیر کوئی معبود نہیں، اللہ ایک ہے، واحد ہے، وحدہ لا شریک ہے، عبادت کے لائق فقط اللہ کی ذات ہے۔ یہ جو انہوں نے عبادت کے لیے بت بنا رکھے ہیں، ان کی پوجا کرتے رہتے ہیں، تو پیارے آپ بس میری وہی جو آپ کی طرف آتی ہے اس کے مطابق چلیں، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ اعلان ہو چکا ہے۔ وَأَعْرِضْ، اور منہ پھیر لو، چھوڑ دو، اعراض کر لو، عن المشرکین، مشرکوں کی طرف سے۔ یہ آپ کی آپ کے بتانے کے باوجود شرک کر رہے ہیں نا، آپ نے ان کو بتا دیا کہ اللہ کے مقابل کسی کو کھڑا نہ کرو، اللہ ایک ہے، آپ نے یہ تبلیغ کر دی ہے، اب اس کے باوجود یہ شرک کرتے ہیں کہ انہوں نے ان کو خدا بنا رکھا ہے، الہ بنا رکھا ہے، یہ شرک ہے نا۔ تو فرمایا اب ان مشرکوں کو چھوڑ دو، وَأَعْرِضْ، اعراض کر لو، منہ موڑ لو، عن المشرکین، مشرکین سے۔ آیت نمبر 108، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ۔ 3 جملے ہیں اس آیت میں۔ پہلا جملہ یہ ہے وَلَوْ، واو، اور لو، اگر، شاء اللہ، اللہ چاہتا، وَلَوْ شَاءَ اللہ، اگر اللہ چاہتا، مَا أَشْرَكُوا، یہ شرک نہ کرتے۔ اب یہ شرک کر رہے ہیں نا، ٹھیک ہو، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو۔ رہی پیارے حبیب آپ کی بات، وما، واو، اور ما، نہیں، جعلناک، اس میں 3 حرف ہے، جعل، بنایا، نا، ہم نے، کا، آپ کو، وما جعلناک، ہم نے آپ کو نہیں بنایا، ہم نے آپ کو نہیں بنایا، علیہم، ان پر، علا پر، ان مشرکوں پر، ہم نے آپ کو ان پر نہیں بنایا حفیظا، نگہبان۔ ارے آپ ان پر نگہبان نہیں ہو، چھوڑ دو ان کو، آپ ان پر حفیظ نہیں ہو، نگہبان نہیں ہو۔ ہم نے آپ کو یہ نہیں، ہم نے آپ کو تبلیغ کرنے کے لیے بھیجا تھا، جو آپ نے حق ادا کر دیا، احسن طریقے سے ابلاغ کر دیا۔ اسی طرح فرمایا تیسرا جملہ، وما، واو، اور ما، نہیں، انت، آپ، وما انت، اور آپ نہیں ہیں، علیہم، ان پر، بے وکیل، ذمہ دار،
ارے آپ ان کے ذمہ دار بھی نہیں ہو کہ کل میں آپ سے پوچھوں ان کے متعلق، آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہو، آپ ان کے وکیل نہیں ہو۔ یہاں پہ دو چیزوں کا اللہ پاک نے اعلان کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ آپ ان پر نگہبان بھی نہیں ہو، یعنی حفاظت کرنے والے، اور آپ ان کے ذمہ دار بھی نہیں ہو۔ یہ جملے کہہ کر اللہ نے اپنے محبوب کو تسلی کی، اے میرے لاڈلے حبیب، آپ نے جو آپ کے ذمہ کام لگایا گیا تھا آپ نے احسن طریقے سے اس کو پورا کر دیا، اب ان کو چھوڑ دو۔ آیت نمبر 109 آج کی آخری آیت، فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اس کا مفہوم میں نے پہلے بتا دیا، تھوڑا جا آپ لفظی ترجمہ ہی پڑھ لیتے ہیں۔ فرمایا والا، واو اور لا نہ، تسبو تم برا بھلا کہو، ولا تسبو اور تم برا بھلا نہ کہو، بلکہ اس کا معنی گالی بھی ہے، اور تم گالی نہ دو، تم گالی نہ دو، اور یہ تسبو جمع ہے، ہر ایک کے لیے حکم ہے، ہر ایک کو منع کیا گیا ہے۔ ولا تسبو اور تم گالی نہ دو، تم برا بھلا نہ کہو، الذین انہیں، الذین انہیں، یدعون جن کو یہ پکارتے ہیں، یہ مشرک، یہ کافر، جن کو یہ پکارتے ہیں، جن کی یہ پوجا کرتے ہیں، ان کو تم برا نہ کہو، من دون اللہ، یہ پوجتے ہیں سوائے اللہ کے، یعنی اللہ کو چھوڑ کر جن چیزوں کی یہ پوجا کرتے ہیں ان کو تم برا بھلا نہ کہو، یعنی جو آدمی جس طریقے پہ چل رہا ہے، جو آدمی جس کی پوجا کر رہا ہے اس کو برا بھلا نہ کہو، کیونکہ اس کے ذہن کے مطابق وہ کیا ہے، اس کا خدا، اس کا بڑا، تو جو جس چیز کو اپنا بڑا سمجھ رہا ہے اس کے دل میں تو احترام ہے نا، یعنی یہاں ہر مذہب، ہر مسلک، یہ ساری چیزیں آ جائیں گی۔ جو آدمی جس مذہب پر ہے، جو آدمی جس مسلک پر ہے وہ اس کو صحیح سمجھ کے چل رہا ہے نا، یہ تو کبھی بھی نہیں ہوتا کہ ایک آدمی ایک مذہب اور ایک مسلک کے مطابق زندگی گزار رہا ہو اور وہ خود اپنی زبان سے کہتا ہو کہ یہ میرا مذہب اور میرا مسلک جو ہے یہ برا ہے۔ ہر بندہ اپنے مذہب اور مسلک کو صحیح سمجھ کے چل رہا ہوتا ہے، دوسرا جو ہے جو دوسرے مذہب یا دوسرے مسلک کے مطابق چل رہا ہے تو اس کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ اس کو برا بھلا کہے۔ قرآن مجید کی آیت میں یہ منع کیا گیا ہے، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ، تم برا بھلا نہ کہو، گالی نہ دو انہیں جن کو یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں۔ کیوں؟ اگر ایسا ہوا تم نے ان کو یا ان کے بڑوں کو برا بھلا کہا تو نتیجہ کیا ہوگا، فَيَسُبُّوا، وہ برا بھلا کہیں گے، وہ گالی دیں گے، اللہ، اللہ کو جو معبود برحق ہے، یعنی وہ اللہ کے بارے میں غلط باتیں پھر کہنا شروع کر دیں گے، برا بھلا کہنا شروع کر دیں گے، تمہارے دین کو، تمہارے مسلک کو، تمہارے اللہ کو وہ برا بھلا، جب تم نے ان کو برا بھلا کہا تو وہ بھی تو کہیں گے نا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو اللہ کے لاڈلے حبیب کی شان تھی نا کہ کافر آپ کو برا بھلا کہتے، آپ ان کے لیے دعائیں کرتے، یہ تو اللہ کے لاڈلے حبیب کی شان ہے۔ ہمارے ہاں تو ایسا نہیں ہوتا، دنیا میں تو ایسا نہیں ہوتا کہ ایک آدمی کسی کے باپ دادا کو برا بھلا کہہ رہا ہو اور یہ آگے سے اس کو دعائیں دے رہا ہو۔ وہ اگر اس کے باپ دادا کو برا بھلا کہے گا تو آگے سے یہ بھی اس کے باپ دادا کو برا بھلا ہی کہے گا۔ ہمارے ہاں تو یہی ہوتا ہے، دنیا میں یہی کچھ چل رہا ہے۔ فرمایا فَيَسُبُّوا اللہ، وہ برا بھلا کہیں گے اللہ کو، وہ گالی دیں گے
اللہ کو عدوان زیادتی کرتے ہوئے بغیر علم جہالت میں، یعنی ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے۔ اگر ان کو پتہ ہوتا کہ معبود برحق اللہ ہی ہے تو پھر یہ ان کو کیوں خدا مانتے، ان کے سامنے کیوں جھکتے؟ ان کے سامنے اس لیے جھک رہے ہیں، یہ جاہل ہیں، جہالت میں یہ سارا کام کر رہے ہیں، تو وہ جہالت میں اللہ کے متعلق برا بھلا کہنا شروع کر دیں گے۔ سو اس لیے اللہ پاک نے ایک ہمیں اصول بتا دیا، خاص طور پہ مبلغین کو، تبلیغ کرنے والوں کو، جو ہمارے جیسے لوگ ہیں، جو ہم لوگوں کو کچھ بتاتے ہیں۔ ہمیں بتایا گیا کہ کسی کو برا بھلا نہ کہو، اور جہاں تک تمہاری آواز جاتی ہے، مطلب میری آواز آپ تک جا رہی ہے، میں آپ کو بھی یہ کہوں کہ کسی کو برا بھلا نہ کہا کرو، اپنے کردار سے، اچھی بات سے اس کو متاثر کرو، تم اس طریقے سے اس تک بات پہنچاؤ کہ وہ تمہاری عزت بھی کرے، تمہاری بات کو بھی سنے، تمہاری بات کا اس پہ اثر بھی ہو، اس پہ غور کرے، اور غور کرنے کے بعد پھر وہ اس پر عمل کرنا شروع کر دے۔ یہ ہوتی ہے قابلیت، یہ ہوتا ہے صحیح طریقہ تبلیغ کرنے کا۔ یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہوتا کہ ممبر پہ بیٹھ کے اور جوش خطابت میں آ کے تقریریں خاص طور پہ جو ہوتی ہیں اس میں جناب دوسروں کو برا بھلا کہنا شروع کر دو، بڑوں کو کہنا شروع کر دو، گالیاں دینی شروع کر دو، ان پہ لعن طعن شروع کر۔ تم کسی پہ لعن طعن کرو گے وہ تمہیں معاف کریں گے؟ نہیں کریں، وہ دعائیں دیں گے ہمیں، وہ بھی لعن طعن شروع کر دیں گے۔ تو یہ صحیح طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کسی کو برا بھلا نہ کہو۔ اگر آپ کسی کو برا بھلا کہو گے وہ تمہیں برا بھلا کہیں گے، تم ان کے بڑوں کو نہ کہو وہ تمہارے بڑوں کو کہیں گے، تم ان کے جن کو وہ معبود مان رہے ہیں ان کو برا نہ کہو، وہ تمہارے صحیح سچے اللہ کے متعلق باتیں کریں گے۔ یہ چیز وہ ہے بغیر علم، وہ جہالت میں ہیں۔ کوشش یہ کرو کہ ان کو جہالت سے نکالو اور احسن طریقے سے نکالو۔ ایک اور آیت میں آتا ہے، ٹائم نہیں ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، وہاں بھی یہی بات ہے کہ جو تبلیغ کرنی ہے، اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، وہ بڑی حکمت سے اور موعظۃ الحسنہ، بہترین طریقے سے لوگوں تک بات پہنچانی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کردار سے لوگوں تک پیغام پہنچایا، اور حضور آپ کے اخلاق سے متاثر، لوگ آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر دین اسلام میں داخل ہوئے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ چیز ہمیں بھی تو اپنانی چاہیے نا۔ آگے فرمایا کذالک، اسی طرح زینا، اللہ فرماتا ہے ہم نے آراستہ کر دیا، ہم نے مزین کر دیا، ہم نے خوبصورت بنا دیا، لکل امہ، ہر امت کے لیے، عملہم، ان کا عمل، ہر امت جو ہے، ہر جماعت جو ہے، ان کا عمل ہم نے ان کے لیے خوبصورت بنا دیا۔ اسی لیے تو وہ چل رہے ہیں کہ وہ اپنے عمل کو خوبصورت سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں جو عمل کر رہا ہوں یہ بہترین ہے۔ یعنی آج ہم نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں کہ ہمارا یہ عمل انتہائی خوبصورت ہے، لیکن جو لوگ بتوں کے آگے جھکتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہمارا عمل خوبصورت ہے۔ ہوا کیا ہے؟ لکل امت عملہم، اللہ فرماتا ہے زینا، ہم نے ہر جماعت کے لیے ان کا عمل خوبصورت بنا کے رکھ دیا، وہ اس کو خوبصورت سمجھتے ہیں۔ اور ہوگا کیا؟ ثم الی ربہم، ثم پھر الی ربہم، اپنے رب کی طرف، مرجعہم، ان سب کو پلٹایا جائے گا، پھر یہ سب اپنے رب کے پاس پلٹ کر آئیں گے۔ غیروں کے آگے جھکنے والے، اللہ کے آگے جھکنے والے، لڑائیاں کرنے والے، اچھا برا بلا، یہ سارے کے سارے کدھر جائیں گے؟ اللہ کے پاس لوٹائے جائیں گے۔ مرجع، ان کو لوٹنا ہوگا، یہ سارے لوٹ کر اللہ فرماتا ہے میرے پاس آئیں گے۔ جب یہ میرے پاس آ جائیں گے فَيُنَبِّئُهُمْ، پھر ان کو اللہ بتائے گا، اللہ ان کو خبر دے گا، بتائے گا، ہر ایک کو اللہ بتائے گا، بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو کچھ وہ دنیا میں کیا کرتے تھے۔ آج بھی خوبصورت آیا، جو پیغام آپ تک پہنچا کوشش کریں اس کو یاد رکھیں، اس کے مطابق عمل کریں، اپنی زبان کو درست کریں، اپنا لہجہ اچھا بنائیں، بات کرنے کا سلیقہ سیکھیں، دوسرے تک قرآن و حدیث یا اچھی بات جو بھی ہے وہ پہنچانے کا جو طریقہ قرآن نے ہمیں سکھایا، حدیث نے ہمیں سکھایا، اس کے مطابق اگر عمل کریں گے تو انشاءاللہ اس کا اثر بھی ہوگا، اس کے دل میں
آپ کی عزت بھی ہوگی، احترام بھی ہوگا. وہ کوئی بھی ہے، وہ ہمارے دین سے تعلق رکھتا ہے نہیں رکھتا، کسی اور مسلک سے تعلق رکھتا ہے، کوئی بھی ہے، اگر آپ آسان طریقے سے اس کو سمجھائیں گے، اس تک بات پہنچائیں گے تو یقیناً وہ بات سنے گا اور اس پر عمل کرے گا. اللہ پاک ہم سب کے اوپر رحم و کرم فرمائے. آمین.